الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستبقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما کتاب اللہ و سنت نبیہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سبھی حضرات درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، جو میں نے قرآن شریف کی آیت تلاوت کی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ دوڑو تم لوگ، یعنی خوب کوشش کرو اپنی رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف۔ اور جو میں نے حدیث پاک پڑھی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں اور تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ان دو چیزوں کو تم مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو آخرت تو تمہاری بنے گی ہی بنے گی، اس دنیا کے اندر بھی کبھی رسوا اور ذلیل نہیں ہو سکتے۔ ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یعنی سنت۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور یہ بنیادی چیز میں سے ہے، اس کے بغیر مانے اور اس پر بغیر یقین کیے ہوئے کوئی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا کہ ہم سب اس دنیا میں جو آئے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہیں، ایک نہ ایک دن ہمیں موت آنی ہے، پھر کل قیامت میں ہم اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور اللہ رب العزت جو ہم نے دنیا کے اندر زندگی گزاری ہے اس کا حساب اور کتاب لے گا، اور اسی حساب اور کتاب کے بدلے، یعنی حساب اور کتاب لینے کے بعد اگر ہمارے اعمال اچھے نکلے تو اللہ رب العزت راضی اور خوش ہو کر ہمیں اور آپ کو جنت میں بھیج دے گا، اور اگر ہمارے اعمال صحیح نہیں نکلے، دنیاوی زندگی ہم نے یوں ہی گزار دی منمانی طریقے سے، رب چاہی زندگی سے منہ موڑ کر من چاہی زندگی گزار دی، تو کل جب ہماری پیشی ہوگی تو اللہ رب العزت ہمارا حساب کتاب لیں گے، تو ان غلطیوں کے وجہ سے اور ان بدعملیوں کے وجہ سے جو ہم نے دنیا میں کیا تھا اور بغیر توبہ کیے ہوئے، اللہ سے معافی مانگے ہوئے اور اللہ سے استغفار کیے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے، تو اللہ رب العزت ناراض ہوں گے اور ناراضگی کے سبب اپنے قید خانہ یعنی جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، ہمیں اور آپ کو جو زندگی ملی ہے یہ تھوڑے دنوں کے لیے ہے، اور اسی زندگی کے اندر ہمیں اللہ رب العزت کو راضی اور خوش کرنا ہے، اور اللہ رب العزت کو راضی اور خوش کیسے کرنا ہے کہ اللہ رب العزت نے جن حکموں کو کرنے کے لیے کہا ہے، جن احکاموں کو بجا لانے کے حکم دیا ہے ان کو پورا کریں، اور جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے اس کو بچیں۔
تو انشاءاللہ ہماری زندگی صحیح گزرے گی اور یہاں بھی ہم کامیاب ہوں گے اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ اصل زندگی میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں وہ آخرت کی ہی زندگی ہے جو ہمیشہ رہے گی، وہاں کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور یہاں کی جو زندگی ہے وہ تو ہمیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کب تک زندگی ہے۔ کوئی بچپن میں انتقال کر گیا، کوئی جوانی میں انتقال کر گیا، کوئی پیدا ہوا اور پیدا ہوتے ہی انتقال کر گیا، کوئی بڑھاپے میں انتقال کیا۔ کسی کو یہاں پتہ ہی نہیں کہ ہم کب تک جئیں گے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو جو تھوڑی سی زندگی ملی ہے، اس میں ہمیں اور آپ کو یہ کوشش کرنی ہے کہ اس میں ہم اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں۔ جو میں نے قرآن شریف کی آیت تلاوت کی اس میں اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ اللہ کے مغفرت کے طرف دوڑو، اور اللہ رب العزت نے جو جنت بنائی ہے اس کے طرف دوڑو، یعنی پوری کوشش کرو، تھوڑی موڑی نہیں بلکہ پوری طریقے سے کوشش کر کے، اتنی محنت اور مجاہدہ اور مشقت برداشت کر کے اللہ کی مغفرت کو لے لو اور پھر اللہ کی جنت کو لے لو۔ اور یہ اللہ کی مغفرت یعنی ہماری بخشش ہو جائے، اس کو مغفرت کہا جاتا ہے۔ اللہ نے ہم کو بخش دیا، معاف کر دیا اور پھر ہمیں جنت عطا کر دی۔ تو وہ مغفرت اور جنت ہمیں اور آپ کو ملے گی کیسے؟ وہ جنت اور مغفرت کی جو نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت، وہ ہمیں اور آپ کو ملے گی نیکیوں کو کرنے سے اور گناہوں کے چھوڑنے سے۔ ہم جب نیکیوں کو کریں گے اور گناہوں کو چھوڑیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں مغفرت کی بھی نعمت عطا فرمائے گا اور جنت کی بھی نعمت عطا فرمائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، افسوس کی بات یہ ہے کہ جتنا ہم محنت اس فنا ہونے والی زندگی کے لیے کرتے ہیں، اس ناپائیدار زندگی کے لیے کرتے ہیں، یہ نا باقی رہنے والی زندگی کے لیے کرتے ہیں، ایمانداری سے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اگر ہم یہ سوچیں اور فیصلہ لیں تو یہ بات غلط نہیں ہوگی کہ ہم 5% بھی آخرت کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ ہم دنیاوی کاموں میں رات دن ایک کیے ہوئے ہیں، دن میں محنت کرنے کے بعد رات میں اوور ٹائم کر رہے ہیں، 16 گھنٹہ دکانوں پر محنت کر رہے ہیں، 12 گھنٹہ نوکریاں کر رہے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، جب دین کا معاملہ آتا ہے تو ہم کوسوں دور، جیسا کہ ہمیں یہی زندگی ملی ہے، اب ہمیں مرنا نہیں ہے، اس کو جتنا اچھا بنا لیں گے، جتنا مضبوط بنا لیں گے، اتنا ہی ہم کامیاب انسان کہلائیں گے۔ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، کامیاب انسان وہ نہیں ہے آپ اپنے زبان سے جو کچھ کہتے رہیں، لیکن اصل تو وہ فیصلہ ہے جو اللہ رب العزت نے بتلا دیا۔ اللہ رب العزت نے کامیاب کس کو کہا؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں ڈال دیا گیا، فقد فاز۔ اللہ رب العزت صرف کہہ دیتے کہ فاز، کہ وہ کامیاب ہو گیا تب بھی کافی تھا، لیکن اللہ رب العزت نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس لفظ کے اندر، اس فاز لفظ کامیاب کے معنی میں آتا ہے، اس سے پہلے ایک اور لفظ بڑھایا، فقد فاز، یعنی تحقیق کے اس میں کوئی شک شبہ ہی نہیں ہے کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں ڈال دیا گیا، فقد فاز، وہ شخص کامیاب ہو ہی گیا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہم اور آپ کامیاب کس کو سمجھتے ہیں؟ کہ جو زیادہ پیسہ کما رہا ہو، زیادہ بڑے عہدے پر ہو، زیادہ بینک بیلنس ہو، بہت بڑی پراپرٹی ہو اس کے پاس۔ میرے بھائی، یہ سب اسباب ہیں، یہ دنیا کے اندر سب اسباب ہیں۔
اللہ رب العزت نے دنیا چلانے کے لیے کسی کو اسباب زیادہ دیے اور کسی کو کم دیا. سب کو امیر بنا دیں گے تبھی دنیا نہیں چلے گی. پھر کام دھام کون کرے گا؟ اللہ کے سسٹم ہے دنیا چلانے کا. تو یہ مال و دولت اور دنیا کے اندر جس چیز کو لینے میں اور اپنانے میں ہم محنت اور کوشش کر رہے ہیں یہ سب اسباب ہے، یعنی ضرورت کی چیزیں ہیں. یعنی جتنی ضرورت ہو اگر اتنے میں ہم لگے ہوئے ہیں تو کوئی افسوس کی بات نہیں ہے. مثال کے طور پر ہم ٹرین سے سفر کر کے دلی جا رہے ہیں. جب اپنا برتھ ریزرویشن کرواتے ہیں تو ٹرین میں جانے کے بعد ہمیں سیٹ کتنی ملتی ہے؟ 1.5 فٹ یا 2 فٹ کی. تو اس پہ ہمیں اعتراض ہوتا ہے؟ اعتراض نہیں ہوتا ہے کہ بھائی یہ میرا مقصد نہیں ہے. کسی طریقے سے ہم دلی پہنچ جائیں، اپنا کام کر لیں وہاں پر، کسی طریقے سے مشقت اور مجاہدہ کر کے اسی پر لیٹ لیں، اٹھ لیں، بیٹھ لیں، چلے جائیں. اب کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں میں اس ٹرین میں نہیں بیٹھوں گا، ہمیں تو گھر جیسا پلنگ چاہیے اور سب کچھ جیسے ہمیں گھر میں فیسلٹی ملی ہوئی ہے ویسی چاہیے، اور وہ اس کی کوشش میں لگ گیا، تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں کبھی دلی پہنچ پائے گا؟ وہ ہرگز نہیں پہنچے گا. یہی مثال ہے میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں. اصل ہماری اور آپ کی جو زندگی ملی ہے وہ آخرت بنانے کے لیے ملی ہے. یہاں ہم نیکیوں کو کریں اور گناہوں سے بچیں، تب جا کر ہم آخرت میں کامیاب ہوں گے. لیکن ہم سب چیز میں محنت کر رہے ہیں، لیکن ایمانداری سے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے ہم سوچیں کیا ہم نیکیوں کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملا کرتے تھے، ملاقات کیا کرتے تھے، تو وہ پوچھا کرتے تھے کہ تم نے رات میں کتنی نفل نماز پڑھی ہے آج؟ اچھا تم نے اتنی پڑھی ہے؟ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اتنی پڑھی ہے. دکھلاوے کے لیے نہیں پوچھا کرتے تھے، سبقت لے جانے کے لیے کہ وہ بھی تو انسان ہے. وہ رات میں 20 رکعت پڑھ لیتا ہے اور میں کیسا انسان ہوں کہ 10 رکعت پڑھتا ہوں، کل سے انشاءاللہ میں 20 رکعت پڑھوں گا. صحابہ کرام پوچھا کرتے تھے کہ تم نے ذکر روز کتنا کرتے ہو، اللہ کے لیے ذکر کتنا کرتے ہو؟ تو صحابہ کرام بتاتے تھے میں اتنا کرتا ہوں. اب دوسرے صحابی سنتے تھے وہ کہتے تھے کہ ارے تم بھی انسان ہو، اتنا کر لیتے ہو، اور میں کیسا انسان ہوں کہ اس میں کمی کوتاہی کر رہا ہوں، انشاءاللہ میں بھی کل سے اتنا کروں گا. صحابہ کرام کا یہ عالم تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود پوچھا کرتے تھے کہ بتاؤ اس مہینے تم نے کتنے روزے رکھے نفل، تم نے اس مہینے کتنے روزے رکھے؟ تو یہ نیکیوں میں سبقت کرنا، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا، جس کو میں نے خطبے میں آیت پڑھی کہ فاستبقوا الی مغفرۃ من ربکم الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، کہ دوڑو، کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت کی اور جنت کے لیے. تو یہ کوشش کرنا کیا ہے کہ نیکیوں میں کوشش کرنا. جب ہم نیکیوں کو پورا اپنائیں گے، نیکیوں کو کریں گے اور گناہوں کے چھوڑیں گے، تب میرے بھائیو بزرگوں اور دوستوں اللہ کی مغفرت بھی ملے گی اور اللہ کی جنت بھی ملے گی. دنیا سے تو ایک نہ ایک دن جانا ہے، آج نہیں تو کل جانا ہے، یاد رکھیے آپ. اس غلط فہمی میں مت رہیے کہ سب کچھ یہی ہے جو نظر آ رہا ہے. اگر اللہ سب کچھ دکھا دیتے ہم کو کہ یہ جنت ہے، یہ جہنم ہے، یہ نیکی کر کے آؤ گے تم کو یہ دیں گے، یہ کر کے آؤ گے تم کو دیکھو یہ بہت بڑا جہنم تم اس میں ڈال دیں گے، پھر امتحان کہاں رہا؟ اللہ رب العزت نے کچھ چھپایا ہے امتحان کے طور پر. مرنے کے بعد وہ سارے پردے اللہ رب العزت ہٹا دیں گے. کل قیامت میں ساری چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں گی، اور پھر کل اگر ہم پچھتائیں گے اور افسوس کریں گے تو افسوس اور پچھتانے کے سوا کچھ نہیں حاصل ہوگا. اور اس کو اللہ رب العزت نے خود ہی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کے دن ایمان والے یا اور جو اللہ کی انکار کرنے والے لوگ ہیں، ربنا سمعنا واطعنا، کہ اے ہمارے رب ہم نے ربنا ابصرنا وسمعنا، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. یہ اللہ رب العزت نے ان باتوں کو نقل کیا ہے جو کل قیامت میں پیش آنے والی ہے. کہیں گے وہ لوگ جو مجرمین ہوں گے وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. کہ
मुजरिमीन कल क़यामत में अपने रब के सामने सर झुकाए होंगे और कह रहे होंगे वो कि ऐ हमारे रब, हमको दुनिया में वापस भेज दीजिए, हमने सब कुछ यहाँ देख लिया, हम यकीन आ गया। यानी हम दुनिया में थे तो हमको यकीन नहीं था कि जन्नत क्या है, जहन्नम क्या है, अरे खाओ कमाओ ऐश में रहो, हमें उसे यकीन नहीं आता था, लेकिन हमने सब यहाँ देख लिया, हमको यकीन भी आ गया, हमको दुनिया वापस भेज दीजिए। फरजिअना नअमल सालिहन इन्ना मुक़िनून, कि हम अच्छे अमल करने वाले होंगे और हम इन बातों के यकीन करने वाले भी होंगे। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, आप ही फैसला कीजिए कि कल क़यामत में जो लोग इन बातों को कहेंगे और दुनिया में आने की तमन्ना करेंगे, उनको क्या दुनिया में दोबारा भेजा जाएगा? ये सब कुछ खत्म हो चुका रहेगा। अल्लाह की मेहरबानी देखिए, अल्लाह का कर्म और फजल देखनी है अपने बंदों पर कि उस अफसोस को अल्लाह ताला ने हमें बतला दिया कि देखो, अगर तुम बातों को नहीं मानोगे, नेकियों को नहीं अपनाओगे, गुनाहों को नहीं छोड़ोगे, तो कल तुम्हें ऐसा अफसोस करना पड़ेगा। और उस अफसोस को मैं आज तुमको दुनिया में बतला दे रहा हूं। कितना अल्लाह मेहरबान है। फिर भी अगर हम नेकियों में कोशिश ना करें और गुनाहों को ना छोड़ें, तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हमसे बड़ा निकम्मा और काहिल कौन सा हो सकता है? हम तो बस दुनिया ही बनाने में लगे हुए हैं। अगर ईमानदारी से और गौर से देखा जाए तो फराइज पर भी मुसलमान अमल नहीं कर रहे हैं। जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फर्ज बनाया किसी हाल में माफ नहीं। नमाजी अगर देखा जाए, मोहल्ले मोहल्ले में घुमा जाए, तो ईमानदारी के साथ 4 से 5% लोग नमाजी होंगे। और अगर कपड़ा और लिबास पहनने को देखा जाए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास क्या था, शरीयत कैसा लिबास चाहती है, तो मेरे भाई मुझे लगता है कि 1% लोग मिलेंगे जो शरीयत के हिसाब से लिबास पहनते होंगे। शरीयत ने कैसे कहा अपने चेहरे को रखो, दाढ़ी बढ़ाओ, बालों को शरीयत के मुताबिक रखो, अगर इसको देखा जाए तो मेरे भाई मुझे लगता है कि 0.5% भी लोग नहीं मिलेंगे। हम ये मुसलमान हैं, कैसे मुसलमान हैं? सहाबाए कराम सब कुछ करने के बाद अल्लाह के सामने रोते थे। गालिबन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या है कि वो रातों को उठकर तहज्जुद में, नफिल नमाजों में अल्लाह के सामने ऐसे रोया करते थे कि उनके खादिम नकल करते हैं कि ऐसे वो तड़प तड़प के अल्लाह के सामने रोते थे और मग़फ़िरत तलब करते थे। हालांकि सहाबाए कराम को तो अल्लाह ने दुनिया ही में सर्टिफिकेट दे दिया कि रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु कुल्लुहु वअदल्लाहुल हुस्ना, कि सहाबाए कराम तमाम के लिए अल्लाह ने जन्नत का वादा कर लिया है। दुनिया ही में सर्टिफिकेट मिल गया उनको। लेकिन मिलने के बाद, वो एग्जाम में पास होने के बाद, सब कुछ होने के बाद भी अल्लाह के हुक्मों पर पूरा चलते थे और अल्लाह के सामने रोते थे और गिड़गिड़ाते थे। और सहाबा कराम को छोड़िए, आगे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए, वो तो बख्शे बख्शाए थे, लेकिन फिर भी रातों को ऐसी इबादत करते थे, इतनी देर तक नफिल नमाज पढ़ा करते थे कि पैरों में सूजन हो जाया करता था। और इतना रोते थे अल्लाह के सामने कि सीने से जैसे पानी उबलता है वैसे उबलने की आवाज आया करती थी। देगची के अंदर जब पानी खोलता है, घड़ आवाज जो आती है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने से वैसी आवाज आती थी। किसी ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, आप तो बख्शे बख्शाए, आपको इतनी इबादत और मेहनत करने की क्या जरूरत है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या मैं उस अल्लाह ने जिसने हमें इतना मर्तबा दिया, सब कुछ हमें दिया, मैं उसका शुक्रिया अदा ना करूं? तो जिनको सब कुछ मिला था वो तो इतना इबादत कर रहे हैं, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, और हम मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों काहे इतना दूर हैं? क्या हमको अल्लाह और उसके रसूल से डर नहीं है? कल क़यामत में अल्लाह के सामने पेश नहीं होना है। एक ऐसा ही वाक़या है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग बदर के वक्त, ये बताने का मकसद ये है कि हम आए नेकियों से कोसों दूर हैं। बस नमाज पढ़ लिया, बस समझते हैं सब कुछ कर लिया। मेरे भाई, तो नमाज फर्ज है, आपको करना ही करना है। कुरान की तिलावत है, अल्लाह की जिक्र है, ईमानदारी से रहना है, घरों में सही से रहना है, माँ बाप के साथ सही से रहना है, दोस्तों के साथ सही से रहना है, बिजनेस तिजारत सही से करना है, लेन देन सही से करना है। इस्लाम सिर्फ नमाज पढ़ लेने का नाम थोड़ी है। शरीयत के मुताबिक कपड़ा पहनना है, शरीयत के मुताबिक बाल रखना है, चेहरे पे दाढ़ी रखना है, ये सब नाम इस्लाम है। हुजूर पाक सल्लम सहाबा इतना होने के बावजूद नेकियों को छोड़ा नहीं करते थे। जंग बदर का वाकया है कि जंग बदर में सहाबा कराम के पास सामान बहुत कम था। जंग में जाना था,
اونٹ بہت کم تھا تو اللہ کے رسول نے ایک اونٹ پر 3 لوگوں کو متعین کیا کہ ایک اونٹ پر 3 لوگ بیٹھیں گے, اور اونٹ پر 3 آدمی نہیں بیٹھ سکتا ہے, 2 ہی آدمی بیٹھتا ہے. تو یہ بات ہوئی کہ ایسا کرو 2 لوگ بیٹھیں گے اور ایک آدمی اونٹ کا رسی پکڑ کے کھینچ کر لے چلے گا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کھینچا, چلنے لگے, اور 2 صحابی تھے, ایک علی رضی اللہ عنہ, ایک حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو دونوں نے باری باری سے رسی کھینچا. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر آیا, اس دونوں صحابی گھبرائے کہ اللہ کے رسول ہم بیٹھیں گے اونٹ پر اور آپ رسی کھینچیں گے. نہیں, آپ کا بدلہ ہم ہی کر لے رہا, آپ بیٹھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس طرح تم نیکیوں کے محتاج ہو اور نیکیوں کا شوق رکھتے ہو, اس طرح مجھے بھی نیکی کرنے کا شوق ہے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں. لیکن میرے بھائی, ہم کیسے مسلمان ہیں, گناہوں سے بچتے نہیں, نیکی کرتے نہیں, اور خوش ہیں کہ اللہ ہم کو جنت میں ڈال دے گا. اس لیے میرے بھائیوں, بزرگوں اور دوستو, ہم نیکی کرنے کی کوشش کریں, چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو نہ چھوڑیں اور چھوٹی سے چھوٹی گناہوں سے بچیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, کہ جو چھوٹا بھی نیکی کر کے آئے گا کل قیامت میں وہ بھی اس کو دیکھے گا, اور جو چھوٹا برائی کر کے آئے گا وہ بھی اس کو دیکھے گا. اس لیے میرے بھائیو, بزرگوں اور دوستو, ہم سب کو یہ کوشش کرنا ہے کہ فرائض کو تو کرنا ہی کرنا ہے, اس کے علاوہ اللہ کے حکامات کو پورا کرنا ہے شریعت اور سنت کے دائرے میں, اور گناہوں سے پورا بچنا ہے. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.